مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس پر درود پڑھتے جائیں تو ایسے ایسے کمالات اور ایسے ایسے انعامات ملتے ہیں کہ پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا ہی عجیب و غریب اور بڑا ہی ایمان افروز واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ سعادت الدارین نامی کتاب میں بھی موجود ہے، اور اس واقعے کو حضرت ابو عبداللہ رصاع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں بھی نقل فرمایا۔ فرماتے کہ بغداد میں ایک شخص غریب تھا، حاجت مند تھا اور بال بچوں والا تھا۔ ایک دن وہ جب گھر گیا تو رات کے وقت اس نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، اور وہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اتنا غریب تھا کہ بچوں کے لیے کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا اور بیوی بچوں کو بلایا اور کہتا بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھو اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا شروع کر دو، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے کیسے ہمیں غنی کرتا ہے اور اپنے فضل و جود اور احسان سے ہمیں نوازتا ہے۔ وہ بچے، وہ گھر والے اس حالت میں کہ کھانے کو کچھ نہیں درود پاک پڑھنے لگے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تو اب وہ درود پڑھنے لگا، رات سویا، آنکھیں تو بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ کونین کے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی اور فرمایا کہ جب صبح ہو تو اے میرے پیارے امتی، فلاں مجوسی کہتے آتش پرست کو، آگ کی پوجا کرنے والے کو، اس کے پاس جانا، میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا جو تیرے حق میں دعا کی گئی ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور جو تجھے رب نے دیا ہے اس میں سے کچھ مال میں سے مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ بندہ صبح ہوئی تو بیدار ہوا اور سوچنے لگا، خواب میں دیدار تو نبی پاک کا ہی ہوا ہے، مگر آقا مجھے ایک آتش پرست کے پاس بھیج رہے ہیں اور اپنا سلام بھی کہنے کا فرما رہے ہیں۔ تذبذب ہے، ہیزیٹیشن ہے۔ اس نے یہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے کہ روایتوں کا مضمون ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا۔ بہرحال اگلی رات ہوئی، پیارے آقا پھر خواب میں تشریف لائے، فرمایا میرا پیغام اسی کے لیے ہے، تم جاؤ اسے جا کر کہو کہ تمہارے لیے جو دعا مانگی گئی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی کچھ دے دے۔ وہ مجوسی کے بارے میں جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا وہ تو بڑا مالدار ہے، پورے شہر میں مشہور ہے۔ یہ بندہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچا، گھر میں بڑا رش لگا ہوا تھا، کافی سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے، بڑا تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا۔ یہ اس مجوسی کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں مگر اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو مجوسی تھا آتش پرست، اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ سب باہر چلے جائیں، تخلیہ کر دیا جائے۔ اب اکیلے میں یہ مرد صالح جو ہے اسے کہتا ہے تمہیں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کون ہیں؟ کہا یہ ہمارے نبی ہیں۔ کہا تم جانتے نہیں، میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں نے تو اسلام قبول نہیں کیا اور میں ان کو جانتا بھی نہیں، انہوں نے مجھے سلام کیسے فرمایا ہے؟ کہ صرف سلام نہیں فرمایا، یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے لیے جو ایک دعا مانگی گئی تھی وہ قبول ہو گئی ہے، اور تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے مجھے کچھ دے دو۔ وہ مجوسی کہتا ہے تمہیں معلوم ہے وہ دعا کیا تھی؟ کہتا نہیں مجھے تو نہیں پتا کیا دعا تھی۔ کہ چلو میرے ساتھ، ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر گیا، اور اسی کے ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا۔ رائٹ اوے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اب اس نے اعلان کیا جتنے لوگ اس کے گھر میں موجود تھے کہ اے لوگوں مجھ سے کاروبار کرنے والوں سن لو، آج میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو جو مسلمان ہوتا جائے گا اس کا تو مجھ سے کاروبار رہے گا، جو مسلمان نہیں ہونا چاہتا آج سے میرا تمہارا کاروبار بند۔ سارے لوگ جو اس کے چاہنے والے تھے اس کے پیسوں سے کاروبار کرتے تھے، اکثریت نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ کچھ لوگ ایمان نہ لائے، اپنا مال واپس لوٹا کر وہ چلے گئے۔ اب اس نے اپنے بچوں کو بلایا، پہلے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا دیکھ بیٹا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تو مسلمان ہوگا تو میرا بیٹا، ورنہ آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ بیٹا کہتا ہے بابا جان جب آپ اس راہ پر آ گئے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔
بیٹی کو بلایا، کہا بیٹی میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگر تم مسلمان ہوتی ہو تو میری بیٹی، ورنہ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یاد رہے مجوسیوں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی یعنی بھائی بہن کے درمیان شادی کی جاتی ہے، تو اس بھائی بہن کی بھی کچھ دنوں پہلے شادی ہوئی تھی۔ بیٹی کہتی بابا جان جب سے بھائی کے ساتھ شادی ہوئی ہے ایک بار بھی قربت نہیں کی، مجھے ویسے ہی اس سے بڑی جو ہے وہ کوفت ہوتی تھی، یہ کیسا ہمارا دین ہے؟ بابا جان آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، آج میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ اچھا وہ جو بندہ پیغام لے کر گیا وہ حیران، کہتا ہے پہلے میری تو سنو، مجھے تو بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کون سی دعا تھی، وہ کون سی بات تھی کہ میں تو صرف آ کر پیغام لایا ہوں اور تم سارے دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہو؟ پہلے مجھے بات تو بتاؤ۔ اب وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں وہ دعا کیا تھی۔ ماجرا یہ ہے کہ میں نے کچھ دنوں پہلے اپنی بیٹے اور بیٹی کی شادی کی، ہمارے یہاں بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے، مجوسی کہتا ہے، آدھے شہر کو دعوت تھی، بڑی عالی شان میں نے دعوت کی، خوب کھانے کھلائے۔ جب تھک ہار کر میں اپنے گھر کی چھت پر جا کر لیٹا تو میرے گھر کے بالکل برابر میں امام حسین، مسلمانوں کے جو امام ہیں، ان کی آل کا ایک خاندان رہتا ہے، سید زادہ۔ یہ مجھے پتا تھا کہ یہ نبی پاک جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کی آل کے لوگ ہیں۔ تو مجھے ان کے گھر سے ایک بچی کی آواز آئی کہ امی جان یہ ہمارا پڑوسی بھی کیسا ہے، اس نے پورے شہر کو کھانا کھلایا، دعوت میں بلایا، ہمیں نہیں بلایا۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم اس کے پڑوس میں ہیں اور ہم بھوکے ہیں۔ کہتا جب میں نے سنا تو میں بے قرار ہو گیا کہ میرے گھر کے برابر میں میرے پڑوسی بھوکے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں۔ فوراً اس نے کیا کیا، کھانا پیک کروایا، اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ برابر میں بچیاں کتنی ہیں؟ کہا کہ ان کے گھر میں 3 شہزادیاں ہیں، 3 آل رسول بچیاں ہیں۔ 3 بچیوں کے لیے جوڑے نکالے، کپڑا نکالا، کھانا نکالا اور اپنی نوکرانی کے ذریعے بھجوا دیا، پھر چھت پر چلا گیا۔ تو اب ان بچیوں کی خوشی کی آواز آ رہی ہے، بچیاں کہتی ہیں اماں جان ہم ان کا کھانا کیسے کھا لیں، یہ تو مجوسی ہے، ہمارا مسلمان تو پڑوسی نہیں ہے۔ تو کہا ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے، اس کے تحفے کو قبول کرنے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مجوسی پڑوسی کو ایمان نصیب کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پڑوسی نے ہماری مدد کی ہے، قیامت کے دن آپ بھی اس کی شفاعت کیجئے گا۔ وہ مجوسی کہتا ہے اس دن سے وہ دعا میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور آج تم یہ پیغام لے کر آئے ہو کہ نبی پاک نے مجھے سلام بھیجا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اس لیے میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ آج مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھے امید ہے ان بچیوں کی دعاؤں کے صدقے قیامت کے دن نانا جان کی شفاعت بھی مجھے نصیب ہو جائے گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو جو بزرگوں نے کتابوں میں نقل کیا، اس سے اتنی ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ فرسٹ آف آل سب سے پہلے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکل ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، شکوہ نہیں کرتے تھے اللہ والے، کمپلین نہیں کرتے تھے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو وہ حالانکہ نیک تھے مگر اللہ کی بارگاہ میں کمپلین نہیں تھی۔ حل کیا نکالا کہ چلو مل کر درود پڑھتے ہیں، اور یہ حل حدیثوں میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی مسلمان کسی پریشانی میں اور مصیبت میں ہو، خلاصہ حدیث ہے، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے کہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اور کیسی مصیبت ٹلی، کیسا معاملہ حل ہوا۔ اچھا آخر میں مجوسی اس شخص کو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا تم نبی پاک کا پیغام لائے ہو، میں نے آدھی دولت اپنے بچوں کے نام کر دی تھی، آدھی اپنے پاس رکھی تھی، اب بچوں میں تو اسلام نے جدائی کر دی، اب یہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے، اب سنو یہ آدھی دولت میں تمہیں دیتا ہوں، یہ اپنے لیے لے جاؤ، اللہ کی راہ میں لے جاؤ۔ غریب کھانے کو نہیں تھا، کروڑوں روپے اس زمانے کی گویا انہیں مل گئے۔ درود پاک پر بھروسہ تھا۔ ہمارا ایک اور پرابلم بھی ہے، ہم درود پڑھیں، وظیفہ کریں، دعا کریں، بھروسہ پھر بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا جس کو یقین نہیں نا اس کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ پہلے بلیف تو لاؤ نا، پہلے یقین تو لاؤ۔ ہمارا حال یہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں
مگر دل کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. علماء کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہی نہیں ہونی ہے. جس کو رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے، جس کو خالق پر بھروسہ نہیں ہے، وہ رب بھی اسے عطا نہیں فرماتا. اس بات کو اس طرح سمجھیے، یہ بلیف جو ہے نا، یقین، یہ کدھر پہنچاتا ہے بات کو؟ اصل بات دل کی ہوتی. میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعات سناتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، کیونکہ یہ بھی بڑا پرابلم ہے. ہم درود بھی پڑھیں، وظیفہ بھی پڑھیں، تعویذ بھی لیں، دعا بھی کریں، مگر دل مطمئن نہیں ہوتا. اور چونکہ دل پر یقین نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اب پورے گاؤں والے پریشان تھے. بہت عرصہ ہو گیا، ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑا. سارے گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سب مل کر نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور یہ طریقہ بھی ہے. تو گاؤں والے ایک میدان میں جمع ہوئے، تو ایک نوجوان جو تھا نا، اس دعا میں شامل ہونے آیا، مگر ساتھ چھتری بھی لے کر آیا. تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، یار عرصہ ہو گیا ایک قطرہ بارش کا نہیں گرا ہے اور تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا، کہتے مانگنے کس سے آیا ہوں، وہی تو برسانے والا ہے، اور یقین ہے کہ آج وہ برسائے گا، میں اکیلا بھیگتا ہوا جاؤں گا. اور ایسا ہی ہوا. دعا جیسے ہی شروع ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی، سارا گاؤں بھیگتا ہوا گھر جا رہا ہے، نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. بات یہی پرابلم ہے کہ وہ بلیف اور وہ یقین ہی نہیں رہا نا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے اگر وہ ایمان کی وہ رمق ہمارے دلوں میں آ جائے. اسی طرح یقین ہونا، ایک بوڑھی عورت تھی، کسی گاؤں میں رہتی تھی. رات کے اندھیرے میں ڈاکوؤں کا ایک قافلہ نکلا، بھوک لگی ان کو. انہوں نے بوڑھی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں اماں جان کھانا کے لیے کچھ چاہیے. بوڑھی خاتون تھی، نظر بھی کم آتا تھا. کہا یہ تو لگتے بڑے نیک لوگ آ گئے ہیں، لگتا ہے اللہ والے میرے گھر میں آ. کہا آئیے آئیے آئیے. گھر میں جو ہے وہ سب کو کھانا بھی کھلایا. بوڑھی خاتون ڈاکوؤں کے سردار کو کہتی ہے میرا ایک بچہ ہے، کافی دنوں سے بیمار ہے، آپ ذرا پانی پر دم کر دیں تو میں اپنے بچے کو پلا دوں. اب وہ ڈاکوؤں کا سردار کیا کہتا کہ میں تو جناب کوئی عالم نہیں، میں نیک آدمی نہیں، میں تو ڈاکو. کچھ بھی نہیں کہا اس نے دم کر دیا. وہ دم کر کے چلا گیا. مگر اس بوڑھی خاتون کا اللہ والوں پر یقین ایسا تھا. بیسیکلی جو تبرک کی ویلیو ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ تبرک اصلی ہے کہ نہیں ہے. ہمیں کیا پتا جناب یہ تبرک اصلی ہے کہ نہیں. ارے تبرک اصلی ہے کہ نہیں اس جھوٹ بولنے والے پر اس کا وبال ہے. تم جس عقیدت سے اس تبرک کے ساتھ برکت لے رہے ہو، اللہ وہ تمہیں برکت عطا فرما دے گا. اور ایسا ہی ہوا. وہ جو ڈاکو کا دم کیا ہوا پانی تھا، اس بوڑھی خاتون نے اپنے بیمار بچے کو پلایا. اللہ نے اس کے اخلاص کی برکت سے بچے کو شفا عطا فرما دی. ایکچولی دیٹس بلیف ریکوائرڈ. یہ یقین چاہیے. جب آپ دعا کرنے جائیں، جب آپ درود پڑھنے جائیں، آپ جب استغفار پڑھیں، جب آپ وظائف پڑھیں، تو اس یقین سے پڑھیں. پھر دیکھیں کیسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اب دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملی، وہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ ہے سید زادوں کا احترام، آل رسول کا ادب. اللہ اکبر. سید اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی پاک کی آل کا ادب یہ ہر عاشق رسول پر ضروری ہے. سید صاحبان کا جتنا ادب کریں گے، اللہ اکبر، ایسے ایسے فضائل ہیں. میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. بعض اوقات ہمارے آس پاس آل رسول ہوتے ہیں، غرب و غربت کی وجہ سے ہمارے یہاں بعض اوقات جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان جو ہے انہیں وہ ادب نہیں کر رہا ہوتا، ان کی وہ رسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آل رسول کا ہمیشہ ادب ہمیں کرنا ہے. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں روز قیامت اس کو اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا. آئے ہائے، آقا جب عطا فرمائیں گے، جب میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ان کی عطا کیسی ہے سوچو. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. سنو ایک اور جگہ نبی پاک کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں، جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے، یعنی سید زادوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی دنیا میں نیکی کرے گا، اس کا بدلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا. تو ہمیں سید صاحبان کا، آل رسول کا، عشق رسول کی وجہ سے ادب کرنا چاہیے کہ نبی پاک کا خون ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات سید صاحبان کے کچھ معاملات آتے ہیں ہمارے سامنے،
مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے جتنا ہو سکے ان کا ادب کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا معمول کیا تھا کہ آپ کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس جب کوئی سید صاحب آتے تھے تو آپ انہیں لوگوں کو ایک ایک تقسیم کرتے تھے، اور جب کوئی سید صاحب آتا تو اسے ڈبل دیا کرتے تھے۔ اور آج عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت جو بانی دعوت اسلامی ہیں، ہم نے اپنے پیر و مرشد کا بھی یہ معمول دیکھا کہ جب کوئی چیز بانٹ رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ فلاں سید ہے اسے 2 عطا فرماتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ہمیں سید صاحبان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ارے جس آقا کا صدقہ کھا رہے ہیں اس کی آل کی اگر تھوڑی خدمت کر لیں گے تو انشاءاللہ نبی پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایثار کے واقعات پڑھے نا صحابہ کرام علیہ رضوان کے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی رسول کے گھر پر سری بھجوائی گئی۔ عرب کے لوگ جو ہے نا سری بڑا پسند کرتے ہیں، بکرے کا سر جس کو کہتے ہیں۔ تو ایک صحابی رسول کے گھر پر سری بھجوائی، ان کو ضرورت بھی تھی، مگر سوچا کہ میرے پڑوس میں بھی ایک بھائی رہتے ہیں، انہیں بھی ضرورت ہے، ان کو بھجوا دی۔ اور انہوں نے سوچا میرے پڑوس میں ایک بھائی کو ضرورت ہے، ان کو بھجوا دی۔ کتابوں میں لکھا 7 گھروں سے گھوم کر وہ سری پہلے گھر میں واپس آ گئی۔ ایچ اینڈ ایوری بڈی، اس زمانے کے لوگ چاہتے تھے دوسرے کا بھلا ہو جائے، اور آج کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ بھائی ہمارا کام سیدھا ہو، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایثار کا درس دیتا ہے، دوسروں کی بھلائی کا درس دیتا ہے۔ بڑا پیارا جملہ بچپن سے ہم بزرگوں سے سنتے ہیں، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے نا، اللہ کریم اس کا بھی بھلا فرما دیتا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، جو آل رسول کا بھلا سوچے، جو آل رسول کی خدمت کرے، سبحان اللہ، ہمیشہ یاد رکھیں، اگر چاہے وہ غریب ہوں، ملازم ہوں، ان کا ادب اس نیت سے کرو کہ میرے آقا کی آل ہے۔ ارے آپ سے میں سمپلی ایک سوال پوچھتا ہوں، کوئی آپ کے بچے سے پیار کرے، آپ کے خاندان کے لوگوں کی کوئی خدمت کرے، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ یار دوست تو میرا ہے مگر میرے بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ارے جو نبی پاک کی آل کا خیال رکھے گا، آقا اسے کتنا نوازیں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ ہمیں آل رسول کی خدمت کرنی ہے۔ اور سبحان اللہ، کرما والی سرکار سید سادات کی ایک عظیم بارگاہ کے قریب بیٹھے ہیں، اللہ ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ میں اس سے پہلے کہ ان کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں پہلے اپنے ان سے جو یوں سمجھیے کہ ایک روحانی کنیکشن یا محبت کا رشتہ ہے وہ میں بتانا چاہوں گا۔ میں نے آج کافی ان کے بارے میں پڑھا، معلومات لی۔ جب میں آج سے 20-25 سال پرانی بات کرتا ہوں، جب دعوت اسلامی کی اتنی ذمہ داریاں بھی نہیں تھیں، تو ہمارا ہر سال کا ایک معمول تھا کہ ہم بابا فرید کے مزار پر عرس میں آتے تھے، وہ بہشتی دروازے سے گزرنے کے لیے۔ تو 2 یا 3 یا میرا خیال ہے 4 بار ایسا ضرور ہوا کہ جب ہم بہشتی دروازے سے گزرتے تھے تو رات کے 3 بج جاتے تھے، 4 بج جاتے تھے۔ اس کے بعد ہم داتا صاحب جاتے تھے، تو جو گاڑی میں بیٹھتے تھے کوسٹر وغیرہ میں یا بس میں، تو نارملی میں تو آج حیران ہو گیا اس علاقے کو دیکھ کر، اتنا آباد ہو گیا ہے۔ اگر آج سے 20-25 سال جو پرانے لوگ جانتے، پورا ایک خالی علاقہ تھا، کھیت ہر طرف ہوتے تھے، صرف ماشاءاللہ بیچ میں یہ خوبصورت گنبد اور یہ مزار نظر آتا تھا۔ تو گاڑی والے کو ہم کہتے ہیں اس مزار شریف پہ روکتے، ہم نے فجر پڑھنی ہے، تو ہم فجر پڑھتے، پھر کہتے کتنا پیارا نام ہے، کرما والی سرکار۔ اچھا اس زمانے میں اتنی پنجابی بھی سمجھ نہیں آتی تھی، تو ہم یہ سمجھ یہ آتا تھا کہ کوئی بہت بڑا دربار ہے اور کرم کرنے والا دربار ہے۔ تو الحمدللہ کئی سالوں تک میری یہاں حاضری ہوتی رہی۔ آپ اتنی عظیم ہستی ہیں۔ اچھا آپ بھی سیدوں کی بات ہو رہی ہے، تو سید سرکار سبحان اللہ، آپ کا سلسلہ نسب سادات اچ شریف حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا کے ملتا ہے، اور آپ کے آباء و اجداد سندھ سے سرزمین پنجاب میں آئے اور مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر سکونت اختیار کرتے رہے۔ آپ کے بزرگوار جد امجد 13ویں صدی ہجری کے شروع میں دریائے ستلج کے کنارے ضلع فیروز پور کی حدود میں آ کر آباد ہو گئے۔ آپ کے والد بزرگوار سید علی شاہ المعروف سید سکندر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خاندانی وجاہت، نیکی اور پاک بازی کی وجہ سے علاقے کے لوگوں میں بڑی عزت کا مقام رکھتے تھے۔ 13ویں صدی ہجری کے آخری سالوں میں آپ نے یعنی کرما والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا میں گویا جلوہ گری ہوئی۔ آپ موضوع کرمو والا ضلع فیروز پور میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ، اور آپ کا سن ولادت کیا ہے؟ 1297 ہجری یا 1298 ہجری ہے، یعنی 1883 یا 1884 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا نام سبحان اللہ سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ بچپن ہی میں کھیل کود سے بچ کر عبادت الہی اور علم دین کی طرف آپ کی رغبت رہی،
اور سبحان اللہ آپ کے مرشد کریم آپ سے کتنی محبت کرتے. آپ کے مرشد کا نام حضرت میاں شیر محمد شرکپور شریف میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, اور آپ جو ہے وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ کے مرشد کہتے ہیں کہ شاہ جی کچھ علم بھی پڑھا ہے؟ آپ نے عرض کی حضور پڑھا تو ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پیر صاحب کہتے ہیں اللہ کریم سمجھ بھی عطا فرما دے گا. اس پہلی ملاقات میں حضرت میاں صاحب نے نسبت نقشبندیہ آپ کو عطا فرمائی. پھر میاں صاحب نے فرمایا یہ فضل الہی ہے جسے چاہے عطا کرے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ جب کوئی آپ کے مرشد پاک کے پاس جاتا نا مرید بننے کے لیے تو آپ فرماتے کہ اتنا دور سے آنے کی کیا ضرورت ہے, وہاں کرما والے موجود ہیں انہی کے پاس چلے جایا کرو. یعنی پیر کا اپنے مرید پر اعتماد دیکھو. اللہ اکبر. اتنی عظیم ہستی آج یہاں ہم ان کے قدموں میں موجود ہیں. اللہ پاک ان کا ہمیں فیضان نصیب فرمائے. تو بہرحال اللہ والوں کی شان بھی نرالی ہوتی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ والوں کی شان. اور حضرت کرما والی سرکار کے بارے میں آتا ہے, ہم نے جو پڑھا سنا آج سے واقعات دوپہر سے میں سن رہا ہوں ان کے بارے میں. سبحان اللہ. جتنا سنتے جا رہے ہیں اتنی محبت بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ سنتوں کا بڑا درس دیا کرتے. آپ کے پاس کوئی آتا تھا اور مرید ہوتا تو آپ فرماتے عقل اور شکل دونوں سنتوں والی بنا لو. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ کہ وہ فرماتے عقل بھی سنت والی ہو, شکل بھی سنت والی ہو. اللہ کرے کہ ہمارا چہرہ بھی, ہمارا سوچنا بھی, ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو جائے. تو بہرحال میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, سید سادات کی خدمت کرنی ہے. اور ان تمام باتوں میں اصل بات پتہ کیا ہے؟ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. جو بے ادب ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ برباد ہوتا ہے. اور حدیث پاک بھی ہے, اور یہ حدیث پاک ڈرنے کے لیے کافی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب جب نبی پاک جس کے بارے میں یہ فرما دے رہے وہ ہم میں سے نہیں, پھر بچا کیا؟ آقا کے سوا کون ہے ہمارا؟ تو یہ ادب کتنا ضروری ہے اسلام میں کہ ہمیں اپنے بچوں پر شفقت کرنی ہے اور اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے. اب یہاں ایک اور پرابلم پتہ کیا ہو جاتا ہے؟ نوجوان بیٹھے ہیں, جب جوانی میں پیسہ آ جائے, جوانی میں شہرت مل جائے تو بندہ اب اپنے بزرگوں کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے. اس کو سفید داڑھی والے سفید بالوں والوں کا ادب سمجھ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں تو غریب آدمی میرا ملازم ہے. نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائی, چاہے غریب ہے, چاہے آپ کا ملازم ہے, چاہے کسان ہی کیوں نہ ہو, چاہے ٹھیلا لگانے والا ہو, اگر اس کے سفید بال ہو گئے تو اس کو والد کی طرح سمجھو. ان کو ادب اسی طرح آپ نے دینا ہے, کیونکہ ادب کرو گے تو اللہ اور ترقی دے گا, اللہ تمہاری عزتوں میں اور اضافہ فرمائے گا. ہمیشہ یاد رکھیں جو اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے بعد میں اس کے بچے بھی اس کا ادب کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں. جب آپ کسی والد کو دیکھیں نا کہ اس کے بچے اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں, اس کا ادب کر رہے ہیں, آپ کبھی اس والد کو روک کے پوچھ لیجئے گا لگتا ہے آپ نے بھی اپنے بڑوں کا بڑا ادب کیا. وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں میں بھی اپنے والدین کے ہاتھ چومتا تھا, میں بھی اپنے بزرگوں کا ادب کرتا تھا. یہ مکافات عمل ہے. جو اپنے بزرگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے اندر یہ دکھ دیکھتا ہے. تو جیسی کریں گے ویسی بھریں گے. سخی سلطان حق باؤ کیا کمال کی بات دیکھتے ہیں, فرماتے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا, علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا. کی لینا علم نو پڑھ کے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, تسبیح پھری پر دل نہ پھریا. کی لینا تسبیح نو پڑھ کے ہو. اللہ کرے کہ یہ دل اللہ کا ذکر کرے, دل یاد مصطفیٰ میں مستغرق ہو جائے. ہاتھ میں تسبیح ہے اور منہ پر جھوٹ ہو, ہاتھ میں تسبیح ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, پھر کیا دل نے بدلاؤ کیا؟ ارے مزہ یہ ہے اللہ کا ذکر زبان بھی کرے اور اللہ کا ذکر دل بھی کرے. دل کی گہرائیوں سے رب کی محبت دل میں آ جائے تو انسان بنتا ہے. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں, ادب کا بہت بڑا تعلق ہے ہماری تعلیمات اور اسلام کی یوں سمجھیے کلچر کے اندر. آپ اگر ہسٹری آف اسلام دیکھیں, بلکہ اس یونیورس کی ہسٹری دیکھیں, تو جو شیطان تھا وہ راندہ درگاہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اللہ کی بارگاہ سے اسے کیوں نکالا گیا تھا؟ اس نے بے ادبی ہی تو کی تھی نا. حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا.
مگر اس مردود نے تکبر کیا، پراؤڈ کیا، اور کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، حالانکہ حکم الہی تھا، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، مگر یہ بدبخت کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، حضرت آدم کو، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ یہ وہ بے ادبی تھی، یہ وہ تکبر تھا، یہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا تھا۔ شیطان پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، بڑا عبادت گزار تھا، جنت کا خزانچی تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد تھا، مگر بے ادبی کی، سب عبادتیں غارت کر دی گئی، اس کو لعنتی قرار دے کر اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ اب اگر آج کوئی سوچے کہ ایک بے ادبی، ایک گستاخی، نبی کی گستاخی تھی نا، ہے اللہ کا حکم نہ ماننا، تکبر، یہ سب کچھ چھین سکتا ہے۔ شیطان نے تو ایک بار کہا نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اور آج جو لوگ روز یہ کہہ رہے ہیں، اچھا زبان سے نہیں کہہ رہے مگر ایٹیٹیوڈ سے کہہ رہے ہیں، انداز سے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی نا، بچپن سے ہم وہ حدیث سن رہے ہیں، کتنی مشہور حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ واٹ از دا میننگ؟ رائی کا دانا، اتنا سا اتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا دل ہی پورا تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ سوچئے، ہم کہتے نہیں ہیں مگر ہمارا انداز یہی ہے کہ میں بہتر ہوں، یہ تو غریب ہے، میں امیر ہوں، میں اتنا مشہور ہوں، اس کو کون جانتا ہے، میں اتنا اچھا بیان کرتا ہوں، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں کرنا۔ عبادت سے تکبر لوگ کر رہے ہوتے، میں 5 وقت کا نمازی، یہ تو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد گزار، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، حج کر کے تکبر کر رہے ہوتے، میں حاجی، یہ تو حجی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے انا خیر من کی بہت ساری ایگزامپلز بن سکتی، میں اس سے بہتر ہوں، میں خوبصورت، یہ بدصورت، میں بڑے خاندان والا، یہ چھوٹے خاندان والا، میرے پاس اتنے نوکر چاکر، یہ خود میرا نوکر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب دل میں آ جاتی ہیں تو پھر ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ خدا را شیطان کے ان واروں کو سمجھو، یہ وہ بے ادبیاں ہیں، یہ وہ گستاخیاں ہیں، یہ وہ غلطیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کوئی اس کے بارے میں نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ سیکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب سے خطرناک شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے جو تکبر دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان کے وار پتہ ہے کیسے کیسے ہیں؟ جب یہ انسیڈنٹ ہوا نا، شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، پھر شیطان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا ایک مکالمہ ہوا۔ سنیے غور سے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے اللہ سے درخواست کی کہ یا الہی تو نے مجھے مردود کر ہی ڈالا ہے، تو اب مجھے اولاد آدم پر کنٹرول دے دے، قدرت دے دے، تاکہ میں انہیں گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا تجھے کنٹرول دیا گیا، تجھے قابو دیا گیا۔ کہنے لگا اے اللہ کچھ اور زیادہ دے۔ فرمایا تو ان کے مالوں میں شرکت کر سکے گا، یعنی ان کے پیسے بھی غلط کاموں میں استعمال کروا سکے گا۔ کہنے لگا یا اللہ اور دے، اور پاور چاہیے۔ فرمایا جا تو ان کے سینے تیرے رہنے کے گھر ہوں گے، تو ان کے دلوں میں رہ سکے گا۔ اب جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مولا تو نے شیطان کو تو ہم پر پورا تسلط دے دیا، غلبہ دے دیا، اب اے اللہ ہم اس کے مکر و فریب سے میں اور میری اولاد کیسے بچیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس پر میں ایک زبردست فرشتہ معین کر دوں گا جو اسے شیطانی وساوس سے بچائے گا۔ عرض کی الہی اور زیادہ کر، سیکیورٹی کا انتظام اور زیادہ کر دے۔ ارشاد ہوا اے آدم تیری اولاد ایک نیکی کرے گی میں اسے 10 گنا اجر دوں گا۔ عرض کی مولا کچھ اور زیادہ کر دے۔ فرمایا میں ان سے توبہ کا مادہ یعنی توبہ کرنے کا جو وعدہ ہے وہ نہیں چھینوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی ہیں۔ عرض کی یا اللہ اور زیادہ کر۔ فرمایا میں ان کے سروں پر مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ حضرت آدم فرماتے یا اللہ اب یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ نیکی اور بدی کی جو جنگ ہے نا، یہ فرام دا ڈے 1 سے سٹارٹ ہے۔ شیطان کا کام ہمیں بہکانا ہے، شیطان کا کام ہمیں بھٹکانا ہے، جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ شیطان شروع سے یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے کر جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے شیطان سے دوستی لگا لی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے،
حالانکہ قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی کہا قرآن نے میرا اور آپ کا۔ مگر کمال یہ ہے کہ ہم شیطان سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں، قرآن دشمن کہتا ہے اور مسلمان اسے دوست بنائے بیٹھے۔ یہ میں ثابت کروں گا، ابھی بتاؤں گا آپ کو، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان شیطان سے دوستی لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود کیا نا، تو شیطان نے کہا الہی تو نے بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجا ہے، ان کو کتابیں دی ہیں، تو میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ ذرا سنیں شیطان کی باتیں ہیں، میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کاہن اور نجومی جو ہے نا وہ تیرے پیغمبر ہوں گے۔ عرض کیا میری کتاب؟ فرمایا جھوٹے شیروں کی کتاب جو ہے وہ تمہاری کتاب ہوگی۔ یہ نجومیوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا، کاہنوں کے پاس، کوئی پتہ بتا دیں، کوئی نمبر بتا دیں، کوئی جناب کوئی پاسا بتا دیں، ہر بندہ عجیب و غریب لوگوں سے دوستیاں لگائے، پر فرمایا یہ تیرے پیغمبر ہوں گے۔ یہ تک بندیوں اور شعر جھوٹی شاعری کی کتابیں تیری کتابیں ہوں گی۔ اور شیطان کہتا ہے کہ میرے مؤذن کون ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا میرے مؤذن؟ فرمایا راگ اور گانا تیرے مؤذن ہوں گے۔ عرض کرتا ہے میری مسجد کیا ہوگی؟ فرمایا فتنہ انگیز بازار تیری مسجدیں ہوں گی۔ عرض کیا میرا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا گیا شیطان وہ تیرا کھانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتا ہے میرا پانی کیا ہوگا؟ فرمایا جو نشیلی چیزیں ہوں گی، اے شراب پینے والو، اے منشیات کی طرف جانے والو سنو، یہ شیطان کے مشروب ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کہتا ہے میرا جال کیا ہوگا؟ فرمایا عورتیں تیرا جال ہوں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، دشمن سے جب مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے ہتھیار پتہ ہونے چاہیے، اس کے وار پتے ہونے چاہیے۔ ایئر فورس کا مقابلہ ایئر فورس کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے۔ جیسا میزائل اس کے مقابلے میں ویسا بناتے ہیں یا اس سے مضبوط بناتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، نہ اس کے وار پتہ ہے نہ اس کے ہتھیار پتہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا سب سے پکا دوست جو ہوتا ہے اس کی ہم روز مانتے ہیں نا، ہر بات مانتے ہیں، کہتے ہیں یار حکم کرو یار، آپ کے لیے جان حاضر۔ پکے دوست کی نشانی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں تمہیں منع نہیں کر سکتا یار، آپ کے لیے بس ہر چیز ہاں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ شیطان کی لوگ کتنی مانتے ہیں۔ سچی بات تو یہ شاید اپنے ماں باپ کی اتنی نہیں مانتے جتنی شیطان کی لوگ مان رہے ہیں، اور یہ بربادی ہے، یاد رکھنا۔ صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، شیطان کہتا ہے سو جا، اگلے جمعے سے پڑھیں گے فجر۔ کروٹ بدل کر بلینکٹ اوڑھ لیا، صبح صبح کس کی مانی؟ بتاؤ نا، شیطان کی مانی، ٹھیک ہے۔ فجر قضا ہو گئی، اب اٹھے، لباس پہننے کی باری آئی، ایک دو لباس رکھے ہوتے ہیں جمعے کے لیے، باقی شیطان کہتا نہیں یہ تو جمعے کا لباس ہے، باقی یہ فیشن والا، یہ انگریزوں والا یہ پہننا ہے۔ لباس پہنتے وقت کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔ اب واش روم میں گئے، آقا کی سنت چہرے سے نوچ کر گندی نالی میں بہائی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ اب نکلے گھر سے باہر، چاہے اسکول کے لیے نکلے، چاہے کالج کے لیے نکلے، چاہے جاب کے لیے نکلے، چاہے بزنس کے لیے نکلے، جیسے ہی باہر نکلے اب کوئی بے پردہ عورت سامنے سے نکلی، شیطان کہتا ہے دیکھ دیکھ جلدی دیکھ، حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچی کرو، بے حیائی نہ کرو۔ اس عورت کو دیکھا، بے پردگی کی، غلط نگاہوں سے دیکھا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ مارکیٹ میں پہنچے، کاروبار کی جگہ پر پہنچے، ظہر کی اذان کا وقت ہوا، کئی لوگ نماز کے لیے گئے، شیطان کہتا ہے تو بزنس کا ٹائم ہے، ارے بعد میں پڑھ لینا۔ ظہر قضا ہوئی، کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔ گاہک آیا، مال بیچنے کا موقع آیا، شیطان کہتا ہے جھوٹ بول زیادہ نفع ملے گا، ایک جھوٹی قسم بھی کھا لے، ارے اس کو بتا دے میرا پڑتا اتنے میں ہے، پکا رنگ ہے، میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان ہے، حالانکہ تم نے اپنے شہر میں بنایا ہے، ارے بول دے کچھ نہیں ہوتا۔ کس کی مانی؟
शैतान की मानी। असर की अजान हुई, नमाज कज़ा हुई, किसकी मानी? शैतान की। तुम्हारी मगरिब कज़ा हुई, किसकी मानी? शैतान की। इशा कज़ा हुई, किसकी मानी? शैतान की। रात घर में आए, हाथ में रिमोट लिया, अब टीवी ऑन किया, कहीं फिल्में देखी, कहीं नाच देखा, कहीं गाने सुने, बताओ किसकी मानी? शैतान की। अरे शरीयत तो कहती है अल्लाह रसूल का नाम लेके सोना है, मगर मोबाइल हाथ में है, कमरे की लाइटें बुझी हुई हैं, आंखें हराम देख रही हैं, वो मनाजिर देख रही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाले हैं। बताओ किसकी मानी? शैतान की। एक दिन में सुबह से शाम तक हमने कितनी बातें शैतान की मानी। अल्लाह कहता है ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये दुश्मनी है, ये अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, ये दोस्ती लगाई हुई है। अरे मर्द तो वो होता है, वाकई अल्लाह और उसके रसूल का बंदा वो होता है कि जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ठंडी की रातें हैं, वुजू के लिए पानी भी गर्म नहीं है, मगर बंदा बिस्तर से उठे, कहे शैतान मैं तेरा बंदा नहीं, मैं रहमान का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, और जाए मस्जिद में जाकर फजर पढ़े। जो सुबह शैतान को हराता है, जो दोपहर शैतान को हराता है, जो इशा में शैतान को हराता है, जो हराम रोजी आती है तो शैतान को हराता है। याद रखना मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक फाइट होने वाली है, एक फाइनल फाइट होने वाली है मेरी और आपकी शैतान से, और वो होगी आखिरी लम्हों में, जब जिंदगी का आखिरी वक्त होगा ना। रिवायतों का मजमून है शैतान बंदे के सामने आता है उसके मरहूम रिश्तेदारों की शक्ल में, किसी की माँ की शक्ल में, किसी के वालिद की, किसी की दादा नानी की शक्ल में, और आकर कहता है बेटा मरने के बाद पता चला इस्लाम सही मजहब नहीं है, तू ईसाई हो जा, माज़अल्लाह तू यहूदी हो जा, तू इस्लाम को छोड़ दे। जो रोज शैतान की मान रहा होगा, है जो रोज फाइट में हार रहा है, बताओ वो फाइनल फाइट में कैसे जीतेगा? खुदा ना खास्ता अगर उधर शैतान की मान ली और उसने ईमान स्नैच कर लिया, ईमान छीन लिया, तो बनेगा क्या हमारा? सारी नेकियां आमाल तो बात की बात है ना, हज उम्रे ज़कात नमाजे रोजे ये सब बाद में, अगर ईमान सलामत लेकर ना गए तो क्या बनेगा? और कुर्बान उस शख्स की हिम्मत पर जो सुबह शाम शैतान से मुकाबला कर रहा है, जो रोज नमाजें पढ़ रहा है, रोज सुन्नत पर अमल कर रहा है। शैतान बड़े वसवसे दिलाता है, वो नहीं मानता उसकी, इंशाअल्लाह वो आखिरी वक्त भी शैतान को कहेगा कि मैं तेरी नहीं मानूंगा, और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर दुनिया से चला जाएगा। अब आपने तय करना है कि जिंदगी शैतान की दोस्ती में गुजारनी है या उस मरदूद से लड़ना है। ये वैसे ही नारा नहीं लगाते हमारे अमीर अहले सुन्नत, ये दावत इस्लामी वालों के जो नारे होते हैं ना, उसके पीछे एक पूरा फिनोमेना होता है, पूरी एक समझ ले कि फलसफा होता है। क्या खूबसूरत नारा है अमीर अहले सुन्नत का कि शैतान के खिलाफ जंग एक बार नहीं लड़नी है, जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी टिल द एंड, और ये जंग जीतनी है हमने। लेकिन सिर्फ नारा लगाने से जंग नहीं होती ना। कभी फौज को देखा है कि फला मुल्क के खिलाफ जंग जारी रहेगी और उसके बाद फौज रजाई ओढ़ के सो जाए? फौज जागती है तो हम सोते हैं। तो हमें भी अगर वाकई अपने ईमान की हिफाजत करनी है, ये बुजुर्गों को वैसी फिक्र नहीं होती थी। सैयदी गौसे आजम, अल्लाह अकबर, पीराने पीर, पीर दस्तगीर, वलियों के सरदार। आप कहते हैं एक बार ईद का दिन था, फरमाते लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएगा। पीराने पीर ये कह रहे हैं, और हम गुनाहगारों को फिक्र ही नहीं है। कभी लोग मिलते ना, कहते हुजूर कारोबार में बरकत की दुआ कर दें, बच्चे के लिए दुआ कर दें, फला काम हो जाए। बहुत ही कम ऐसा मिलता है कि कोई कहे कि ईमान की हिफाजत की दुआ कर दें। किसी को टेंशन ही नहीं है। सोचिए, ये सबसे कीमती चीजें मेरे और आपके पास। और मैं आपको सही बताऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआएं पढ़े ना, उनमें बड़ी मशहूर दुआ है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। दिलों को फेरने वाले, मुझे अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, ये हमारी तालीम के लिए ना। तो ऐ काश हमें ईमान की हिफाजत की फिक्र नसीब हो जाए, खुदारा शैतान के वारों से बचें। हमें ऐसा माहौल अपनाना होगा। इतना मरदूद है, इतना मरदूद है कि पहले तो बचाता ये बंदा गुनाह करे, अब देखता ना नेक आदमी है, शराब तो नहीं पिएगा, जुआ तो नहीं खेलेगा, बदकारी भी नहीं करेगा, अब इसको कैसे बहकाए। सुनो, शैतान के वार समझो। जब ये देखता है ना कि इससे कोई बड़ा गुनाह नहीं करा सकता, तो फिर वो इसकी नेकियां कम करवाना शुरू करता है कि चलो सुन्नतें छुड़वा दो,
نفل تو چھڑواؤ نا, درود تو چھڑوا دو, تلاوت تو چھڑواؤ, کیونکہ یہ جو سنت نوافل ہوتے ہیں نا, یہ حصار ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, پہلے نفل چھوٹتے ہیں, پھر سنتیں چھوٹتی ہیں, پھر واجبات چھوٹتے ہیں, پھر فرض چھوٹتا ہے. جو نفل کا پابند ہوگا نا, اس کا فرض پکا ہو گیا. یہ ہمیشہ یاد رکھو. لوگ آج کل باتیں پھیلا رہے ہیں, یار سنت ہی تو تھی, کیا ہوا, چھوڑ دیا کوئی. ارے بھائی سنت میرے فرض کا حصار تھا, اور سنت پر غلام عمل نہیں کرے گا تو کون عمل کرے گا بھائی؟ آقا کا امتی عمل نہیں کرے گا. آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اور ادھر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, کہہ رہے سنت یہ چھوڑ دو. نہیں جناب, سنت کیسے چھوڑ دوں؟ ہمیں سنت کو تھامنا ہے. نبی پاک کا وہ فرمان ہی کافی ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. جنت میں جانا ہے نا نبی پاک کے ساتھ, تو سنت کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے. تو سنت پر عمل کیجیے. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو, جو پکڑ کر ہمیں سنتوں پر عمل کراتے ہیں. شیطان کیسے نیکیاں کم کرواتا ہے, کتنا مردود ہے, اس کے وار سمجھو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول, کاتب وحی, کیا کمال کا مرتبہ ہے, اور کتنا خوف خدا تھا آپ کا. ایک بار آپ سوئے ہوئے, فجر کا وقت ہوا, آواز آئی اٹھ جائیے, نماز پڑھ لیجئے. آپ بیدار ہوئے, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, کوئی جگانے والا نظر نہیں آیا. کہ کون ہے جس نے مجھے جگایا؟ کہ حضور شیطان. کہ شیطان نے کب سے نماز کے لیے جگانا شروع کر دیا؟ کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے دنوں پہلے بھی آپ تھوڑا لیٹ اٹھے تھے, آپ کی فجر کی جماعت چلی گئی, آپ نے رونا شروع کیا, گریہ وزاری کی. میں نے فرشتوں کو گفتگو کرتے سنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریہ وزاری سن کر, ان کی گریہ وزاری اور جماعت قضا ہونے کے درد کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا فرما دیا. میں نے سوچا آج ٹائم پہ اٹھا دوں, آپ ایک ہی پڑھ لیں, اگر آپ کی وہ چلی گئی تو پھر آپ نے رونا ہے, اور آپ کو 70 کا ثواب مل جانا ہے. اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ یہ مردود چاہتا یہ ہے کہ ہماری نیکیاں برباد ہو. ایسے وار ہیں اس بدبخت کے, اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں, اس کی باتوں پہ آ جاتے ہیں. اب اتنے سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, بہت اچھی بات. شیطان کیسے برداشت کرے گا کہ آپ صدقہ دیں اور جنت میں چلے جائیں؟ اب وہ صدقہ ہو گیا نا, اب وہ چاہتے اس کو برباد کروا دوں, پیسے بھی گئے اور اعمال بھی چلے جائیں. وہ کیسے ہوگا؟ اب شیطان ریاکاری لے کر آئے گا, دکھلاوے کی بیماری لائے گا. پہلے تو کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال, اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہاں ادھر پہلے تو بچپن میں وہ دیکھتے تھے سلائی مشین, کچھ لوگ مل کے کسی غریب کو دے رہے ہوتے تھے, اخبار میں تصویر کسی کی چھپتی تھی. اب تو ہر بندے کے پاس اپنا اخبار ہے, اب تو جو کرنا ہے اس نے ڈال دینا ہے. پچھلے دنوں کرونا وائرس کے زمانے میں بڑا مذاق بنا تھا کہ 5 6 لوگ ایک تھیلا اناج کا لے کر کسی غریب کو دے رہے ہوتے تھے, اور اس کی سیلفی بنا کر اس کی غربت کا جنازہ نکالتے تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو, باطل نہ کرو, احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. اب صدقہ بھی دے رہے ہیں اور احسان بھی جتا رہے ہیں. یاد ہے نا میں نے قرضہ دیا تھا, بھول تو نہیں گیا؟ ہاں نوکری کرتا تھا, میری وجہ سے کاروبار پہ چڑھا ہے. تیری بہن کی شادی میں نے کرائی تھی, موٹر سائیکل تجھے دلائی کس نے, یاد ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ. اس لیے پیسے دیے تھے کہ اب جتانا ہے, اب بتانا ہے. یہ برباد ہو گیا آپ کا صدقہ. اللہ سے اجر مانگو نا. اور یہ احسان جتانے والا سوچے, خدا کی قسم سوچے, اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. کس نے دیا مال؟ بتاؤ نا, بتائیے کس نے مال دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. میں بھی تو غریب ہو سکتا تھا, میرے بچے بھی تو بھوکے ہو سکتے تھے. آج میرا ملازم میرے دروازے پر آ کر کہتا ہے کہ مجھے میری ماں کے لیے علاج کے لیے پیسے چاہیے. یہ حال میرا بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ میری ماں ہاسپٹل میں ہے, میرے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں, بہن کی شادی ہونے والی ہے, میرے پاس جہیز کے پیسے نہیں. آج تم کسی کی مدد کر کر یہ سمجھتے ہو میں نے کیا ہے. خدا کی قسم یہ اللہ کی عطا ہے. ہم میں کوئی عقل ہوشیاری نہیں ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم سے زیادہ عقل مند, ہم سے زیادہ دیندار وہ غریب ہیں, اور اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ زکوٰۃ دینے والا, صدقہ دینے والا صدقہ دے بھی, اور سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا. مگر ادھر لوگ جوتے کھسواتے ہیں, چندہ لینے والے کے جوتے گھسواتے ہیں, مدد لینے والے کو ڈانٹ کے پیسے دیتے ہیں. کدھر جاؤ گے یہ صدقہ, یہ پیسہ لے کر؟ یہ وہ شیطان کے وار ہے جو سمجھو, جو نیکی کیسے برباد کرواتا ہے.
ارے ہمارے اسلاف کیسے اپنی نیکیوں کو سیکیور کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بار اپنے غلام کو پیسے دیے کہ جا کر اس کو صدقہ کر کے آؤ. لیکن دیکھو جس کو صدقہ دینا نا اس سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا, اور اگر وہ دعا کر دے تو نوٹ کر کے آنا. غلام جاتا صدقہ دیتا اور آ کر بتاتا کہ یا ام المومنین اس بندے نے اس غریب نے آپ کے لیے یہ دعائیں کی ہیں. ام المومنین ہاتھ اٹھاتی اور وہ جو دعائیں اس نے کی ہوتی نا آپ اس کے لیے کرتی اور فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. یہ ہے عبادت کا جذبہ, یہ ہے نیکی جس کو اس طرح بچانا ہے. مگر شیطان دل میں ریاکاری ڈال کر, کیوں دل چاہتا ہے کہ مسجد میں اعلان ہو کہ فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے ہیں, فلاں نے افطاری پیش کی ہے, فلاں نے سحری کا انتظام کیا. اپنے دل سے پوچھے نا ہمارا کیوں جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے. یہی تو وہ شیطان کا وار ہے جو ہم سمجھ نہیں رہے. وہ پریشان ہو گیا ہے, آپ نے حج کر لیا اسے ٹینشن ہو گئی ہے, آپ نے عمرہ کیا وہ بے قرار ہے کہ کسی طرح آپ کا عمرہ ضائع ہو, آپ کا حج ضائع ہو, آپ کا صدقہ ضائع ہو, آپ کی نمازیں ضائع ہو رہا ہے. لوگ سب کو بتا رہے ہیں میں نے اتنے حج کیے ہیں, اتنے عمرے کیے, طواف کے چکر بھی یاد ہوتے ہیں. اچھا بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ نیکی کر کے بھول جائے اور گناہ کر کے یاد رکھے. ہمارا ماجرا یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے بھول بیٹھے اور نیکیاں ساری یاد رکھی ہیں. عجیب معاملہ ہے. 15 سال 20 سال پرانی لوگوں کو نیکیاں یاد ہیں. ارے کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے, تھوڑی دیر پہلے آپ نے موبائل کھول کر حرام دیکھا وہ یاد ہے, اس کی توبہ کب کرو گے؟ وہ سب بھول بیٹھے اور 10 15 5 سال پرانی نیکیاں لوگوں کو بتاتے پھرتے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا. برباد ہو رہی ہے نیکیاں بچاؤ. اخلاص کی تعریف علماء یہ لکھتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. ہم میں سے کوئی ہے جو لوگوں کو بتائے میں نے کل رات کیا کیا تھا, میں چھپ کر کیا کرتا ہوں؟ کوئی نہیں بتائے گا. نیکیاں کیوں بتاتے ہیں؟ چھپ کر نیکی کی وہ بھی بتانی ہے. تہجد پڑھ لی اب ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, یار تہجد تو اکیلے میں پڑھی تھی, اب دوست کو کیسے بتاؤں؟ اب کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گا, یار آج بہت تھکا ہوا ہوں, خیریت؟ بس وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس جیسی اس نے یہ کہا نا تو تسلی ہو گئی. وہ نہیں ہمارے واٹس ایپ پہ کسی کو میسج جاتا ہے تو ڈبل کلک ہوتا ہے, بلو ہو جاتا ہے, ریسیوڈ ہو گیا میسج, کنفرم ہو گیا. تو جیسے ہی سامنے سے جواب آیا نا کہ ہاں میری عبادت اسے کنفرم ہو گئی, پہنچ گئی. توبہ توبہ توبہ. اپنے دل سے پوچھو یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے, آپ کو بھی محفوظ رکھے. یہ واقعی بڑا مردود ہے. اس دشمن کو پہچانو. جبھی تو قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین, کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے تو پہلے ہی اللہ کو کہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, اور ہم اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں, دوستی لگائی ہوئی ہے. تو آؤ آج نیت کر لو ہم شیطان سے دوستی نہیں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.